بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا تھا، اور وہ نشانی آج فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہے۔ مطلب کہ اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو قیامت کے بارے میں 50 ایسی نشانیاں بتائیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، جن میں سے آج بہت سی نشانیاں ایسی ہے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور کچھ ایسی نشانیاں بھی ہیں جو ابھی ہونا باقی ہے۔ قیامت بہت جلد آنے والی ہے، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی مسلم بھائی بہنوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام انسان، حیوان اور تمام جاندار مر جائیں گے، تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس خوفناک دن کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، اور اس دن کے آنے سے پہلے لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز سورج دھرتی کے اتنا قریب آ جائے گا کہ دھرتی پیتل کی بن جائے گی۔ وہ دن جمعے کا ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ دوستو بیت المقدس انبیاء کرام کی سرزمین ہے جو فلسطین میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس اس روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد میں مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس مقام رکھتی ہے، جس کی جانب عبادت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک اسی مسجد کی طرف یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو اس مسجد سے بے انتہا محبت رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فلسطین کے یروشلم میں ایک سفید مینار کے پاس میں ہوگا، اور اسی شہر کے مقام باب لوط میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ اور یہی نہیں، اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا فساد شروع ہوگا۔ اور علماء کرام یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قابض ہونا بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھی کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہے، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کو لے کر جو نشانی بیت المقدس کے بارے میں بیان فرمائی ہے وہ آج تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے بعد میں دجال کا نزول ہو جائے گا۔ یاد رکھے، اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور اس کے بعد میں بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی تباہی کی اور اشارہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی کہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد میں ان کا مسیحا دجال ان کے بیچ میں آ جائے گا، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کا ہمیشہ سے یہی منصوبہ رہا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر لے۔ اسی کے تحت وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں سے اسرائیلی یہودی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ آج تک
انہوں نے نہ جانے کتنے فلسطینیوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو اس قدر کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو بھی بلند نہ کر سکے۔ اب تک وہ فلسطین کی 28% زمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں۔ اب فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی ایسا بچا ہے جو آزاد ہے، باقی کے حصے کو اسرائیلی اپنے میں شامل کر چکے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا۔ دوستو، سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس میں ہے، لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہے کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد میں قیامت کی آمد ہوگی۔ تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد میں قیامت آئے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے اور بہت ہی جلد تمہارے بیچ میں آ جائے گا جب سارے کفار متحد ہو کر، یعنی کہ ایک ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ مطلب کہ ساری کفر کی طاقتیں ایک جگہ پر ہو جائے گی، اور پھر وہ سارے کے سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں اس طرح سے بلائیں گے جیسے کہ پلیٹ ایک ہو اور کھانے والے بہت زیادہ ہو، اور آپس میں ان سب کا اتفاق بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت میری امت ایک پلیٹ کی طرح ہوگی، اور اس کے دائیں بائیں چاروں طرف سے دشمن ایک ہو کر آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ تم بھی ہمارے ساتھ میں شامل ہو جاؤ اور مل کر ان مسلمانوں پر حملہ کرو۔ آج ایسا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج اسرائیلی سارے کفاروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے ساتھ میں مل کر ان فلسطینیوں کو ختم کرو، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسرائیل کی اس دعوت پر امریکہ جیسے دیش ان کی مدد کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ خیر، اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان سن کر صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم یعنی کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس میں اس وقت اسلحہ نہیں ہوگا، بارود نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت میں ہماری طاقت کم ہوگی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہارے پاس میں اسلحہ بھی ہوگا، بارود بھی ہوگا، طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی تم کمزور ہو جاؤ گے۔ وہ اسی لیے کہ اس وقت تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج سچ ثابت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام اسلامک دیش ایک جھاگ کی طرح بن گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس میں فوجیں بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، تعداد میں زیادہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم پلیٹ کی طرح کفار کے سامنے پڑے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دے گا۔ تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ آج ایسا بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے سارے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہوا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ مسلمان اس حالت میں کیوں پہنچیں گے؟ اتنی کمزور حالت میں ہم کیوں آ جائیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ پیارے دوستو، آج ایسا بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگے ہیں اور موت سے انہیں نفرت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کمزور پڑ چکے ہیں۔ یاد رکھے، موجودہ حالات میں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جو معاملہ چل رہا ہے، یہ در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن افسوس، آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ آگے بڑھ کر ان فلسطینیوں کی مدد کرے۔ 57 مسلم دیشوں کا گروپ ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اسلامک ملک ان فلسطینیوں کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
جبکہ امریکہ، فرانس اور کئی کفار دیش کھلم کھلا اعلان کر کے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن پتہ نہیں آخر ان مسلم دیشوں کی خاموشی کے پیچھے ان کا کیا راز چھپا ہوا ہے، اور آج ان حالات میں مسلمان طاقتور ہونے کے باوجود بھی کمزور نظر کیوں آ رہے ہیں؟ آج فلسطینیوں کی مدد کے لیے مسلم دیش آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں؟ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر یہ کام ہونے لگ جائے تو پھر انتظار کرنا اس چنگھاڑ کا جو تمہارے دل کو دہلا دے گا۔ اس کا حوالہ ہے کنز الامل، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 513 اور 14۔ یہ 50 نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہے، جن کے بارے میں جان کر اور آج کے حالات کو دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہونے والے ہو۔ تو نمبر 1 پر کبیرہ گناہوں کو حلال ٹھہرایا جائے گا۔ نمبر 2، طلاق کو کھیل سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، اولاد دل کی گھٹن بن جائے گی۔ نمبر 4، شراب عام ہو جائے گی۔ نمبر 5، اللہ کے حکم کو توڑا جائے گا۔ نمبر 6، ماں باپ کو اپنوں سے دور رکھا جانے لگے گا۔ نمبر 7، مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ صحبت کرے گی۔ نمبر 8، ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ نمبر 9، علماء من چاہا فتویٰ دیں گے۔ نمبر 10، زکوٰۃ بوجھ بن جائے گا۔ نمبر 11، قرآن پاک پر سونے چاندی کے غلاف چڑھائے جائیں گے۔ نمبر 12، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائے گی۔ نمبر 13، مکان اونچے اونچے اور پختہ بنائے جانے لگیں گے۔ نمبر 14، نمازوں کو ضائع کیا جائے گا۔ نمبر 15، سود خوری عام ہو جائے گی۔ نمبر 16، ہر کام میں رشوت لی جانے لگے گی۔ نمبر 17، ناجائز خواہشوں کی تکمیل کی جائے گی۔ نمبر 18، دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے گا۔ نمبر 19، قرآن پاک کو گانے کی طرح پڑھا جانے لگے گا۔ نمبر 20، مسجدوں کو راستہ بنایا جائے گا۔ نمبر 21، مرد ریشم کا لباس پہنیں گے۔ نمبر 22، ظلم حد سے بڑھ جائے گا۔ نمبر 23، زنا کی کثرت کی جائے گی۔ نمبر 24، مسجدیں سجائی جانے لگے گی۔ نمبر 25، دل فاسد یعنی کرپٹ ہو جائیں گے۔ نمبر 26، لوگ گھر میں ناچ گانے والی رکھیں گے۔ نمبر 27، ناچ گانے حلال کیے جائیں گے۔ نمبر 28، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے۔ نمبر 29، ماں باپ کی نافرمانی کی جانے لگے گی۔ نمبر 30، امانت کو خیانت ٹھہرایا جائے گا۔ نمبر 31، خیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ نمبر 32، بارش کم ہونے لگے گی۔ نمبر 33، بڑے عہدوں پر ایسے لوگ ہوں گے جو وہ اس عہدے کے لائق نہ ہوں گے۔ نمبر 34، علماء پیسوں کے لیے امیروں کی چاکری کریں گے۔ نمبر 35، مہینے گھٹ جائیں گے۔ نمبر 36، وعدہ خلافی عام ہو جائے گی۔ نمبر 37، عورت اور مرد شریک تجارت ہو جائیں گے۔ نمبر 38، عورتیں گھوڑوں پر بیٹھنا شروع کر دے گی۔ نمبر 39، جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ نمبر 40، رشتوں کو کاٹا جائے گا۔ نمبر 41، عہدوں کو جائیداد کی طرف بانٹا جائے گا۔ نمبر 42، گزرے ہوئے لوگوں کو گالیاں دی جائے گی۔ نمبر 43، آدمی کی عزت اس کے شر کے ڈر سے کی جائے گی۔ نمبر 44، سپاہیوں کی کثرت ہوگی۔ نمبر 45، جاہل لوگ منبر پر بیٹھیں گے۔ نمبر 46، دنیا کے لیے علم دین حاصل کیا جائے گا۔ نمبر 47، قرآن پاک کو تجارت بنایا جائے گا۔ نمبر 48، جوا عام ہو جائے گا۔ نمبر 49، محتاجوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 50، بے گناہوں کا قتل عام ہو جائے گا۔ دوستو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن قیامت ضرور قائم ہوگی اور ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ وہ دن انسان کے لیے ایسا ہولناک ہوگا کہ لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ہر شخص اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ دنیا میں کسی سے 1000 محبت ہو مگر اس دن کچھ کام نہیں آئے گی۔ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوگا لیکن اس کی مصیبت کو دیکھ کر اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش میں لگا ہوگا۔ تمام انسانوں کا آپس میں یہی حال ہوگا۔ قرآن کریم نے قیامت کے ہولناک منظر اور آپسی افراتفری کو اس طرح بیان کیا ہے۔ آخرکار جب وہ کان بہرا دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے
भागता फिरेगा। उनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि उसे अपने सिवाय किसी का होश नहीं होगा। कुछ चेहरे उस दिन दमक रहे होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। कुछ चेहरों पर उस दिन खाक उड़ रही होगी, उन पर सियाही चढ़ी होगी। यही काफिर लोग होंगे। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर मालदार और गरीब आदमी ये तमन्ना करेगा कि काश उसको दुनिया में सिर्फ गुजारा करने की रोज़ी दी जाती। तो दोस्तों, इन बातों को देखते हुए तो यही लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की जो निशानियां बयान की थी वो आज तकरीबन पूरी हो चुकी है, जिसको देखते हुए यही लग रहा है कि क़यामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द क़यामत आने वाली है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों की गैब से मदद फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमानों को कुफ़ार के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर एक मुसलमान तक ज़रूर पहुँचे। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे।